میں روبی کو لے آئی ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو، تائی جان نے دیور کی بیٹی کو گینگسٹر کے قدموں میں پھینک کر کہا، جس کی ڈیمانڈ وہ معصوم لڑکی تھی۔ حیدر علی نے تائی جان کی بیٹی صبا کو کڈنیپ کر کے بدلے میں روبی کی ڈیمانڈ کی تھی۔ روبی نے رحم طلب نظروں سے تائی جان کو دیکھا، لیکن وہ رخ پھیر کر اپنی بیٹی کو لے گئی۔ نہ جانے وہ درندہ اب اس معصوم کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ حیدر علی اسے اپنے محل لایا، مجھے جانے دو، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے حیدر علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھ سے نکاح کرو ورنہ شیر کے پنجرے میں ڈال دوں گا۔ وہ روبی کو پنجرے میں بند شیر کے آگے کرتے ہوئے بولا تو روبی خوف سے روبی کی گھگی بند گئی۔ سامنے موجود بیر شیر کی دہاڑ اس کے پورے اور میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ زندگی کے تمام رنگ اس ایک لمحے میں سفید پڑ گئے ہیں۔ حیدر علی کے چہرے پر موجود صفاقت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے روبی کے آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ روبی کے قدم ڈگمگائے اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ شیر کی بھاری سانس اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حیدر علی نے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں خونی چمک تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے روبی، صبا کے بدلے تم آئی ہو اور اب اس محل سے تمہارا جنازہ ہی نکل سکتا ہے یا پھر تم میری بیگم بن کر یہاں رہ سکتی ہو۔ بولو کیا منظور ہے؟ شیر کی خوراک بننا یا حیدر علی کی قید؟ روبی نے ایک نظر شیر کے پنجرے کی طرف دیکھا جو اب سلاخوں سے سر ٹکرا رہا تھا، اور پھر حیدر کی بھڑکیلی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اپنی تائی جان کی بے حسی یاد آئی جنہوں نے اسے جیتے جی آگ میں جھونک دیا تھا۔ مجھے نکاح منظور ہے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیدر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے روبی کو جھٹکے سے کھڑا کیا اور اپنے ملازم کی طرف دیکھ کر گرجتی ہوئی آواز میں کہا، قاضی کو بلاؤ، آج رات اس محل میں ماتم نہیں جشن ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں حیدر علی کے عالی شان کمرے میں قاضی صاحب موجود تھے۔ روبی کا سفید جوڑا آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے زیادہ خطرناک پنجرے میں قدم رکھ رہی ہے۔ روبی بنت اسلم، کیا آپ کو حیدر علی والد سکندر علی سے یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی کے لفظ روبی کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنے خوابوں کا خون ہوتے دیکھا۔ قبول ہے، اس نے دبی آواز میں کہا۔ جیسے ہی نکاح نامے پر دستخط ہوئے، حیدر نے قاضی کو رخصت کیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ روبی خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ حیدر اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ لوگ مجھے درندہ کہتے ہیں روبی، اور درندے اپنی ملکیت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تائی نے تمہیں پھینکا تھا، میں نے تمہیں سمیٹا ہے، لیکن یاد رکھنا اس محل کے اصول میرے ہیں اور اب تم میری بیوی ہو۔ روبی نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے شیر سے تو بچا لیا، لیکن کیا اس نفرت سے بچا پائیں گے جو اب میرے دل میں آپ کے لیے پیدا ہو چکی ہے؟ حیدر علی زور سے ہنسا، ایسی ہنسی جس سے کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ محبت تو کمزور لوگ کرتے ہیں روبی، مجھے تمہاری نفرت سے کھیلنا زیادہ پسند آئے گا۔ روبی نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چھٹی دوبارہ پڑھی، حیدر علی کی بیوی۔ یہ لفظ اسے کسی اعزاز کے بجائے ایک بھاری زنجیر کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں حیدر کی مسلح گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یہ محل نہیں تھا، ایک سنہری قید خانہ تھا جہاں وہ ابھی حیدر علی کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ حیدر علی نے جب کمرے کا دروازہ لاک کیا تو روبی کو لگا جیسے اس کی سانسیں اس پر حرام کر دی گئی ہوں۔ اس سفید روسی جوڑے میں ملبوس اس کا ہر ٹانکا اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ فرش پر ساکت بیٹھی تھی۔ حیدر علی نے اپنی شیروانی کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور صفحے پر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں روبی کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کی جیتی ہوئی کوئی جنگی غنیمت ہو۔ کھڑی ہو جاؤ، حیدر کی آواز میں حکم تھا۔ روبی نے لرزتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کے گرد کاجل پھیل چکا تھا جس نے اس کے معصوم چہرے کو مزید سوگوار بنا دیا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا؟ کیا دشمنی تھی آپ کی مجھ سے؟ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ حیدر علی اٹھا اور اس کے قریب آ کر جھکا۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو روبی کی حواس معطل کر رہی تھی۔
دشمنی تم سے نہیں تھی روبی، دشمنی اس خون سے تھی جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی۔ تمہارے تایا اور تائی نے سمجھا تھا کہ وہ صبا کو بچا کر جیت جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حیدر علی جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اسے اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس نے روبی کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری تائی نے تمہیں میرے قدموں میں پھینک کر ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک تمہاری واقعات ایک مہر سے زیادہ کچھ بھی نہیں، تو پھر مجھ سے ہمدردی کی امید کیوں؟ روبی نے جھٹکے سے اپنا چہرہ چھڑایا۔ وہ ظالم تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے قربان کر دیا، لیکن آپ تو خود کو طاقتور کہتے ہیں، کیا آپ ایک کمزور لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کرنا بہادری ہے؟ حیدر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں بہادر ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ضدی ہوں، اور اب تم میری ضد ہو۔ رات بیت گئی لیکن روبی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ حیدر علی دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صبح کا سورج جب محل کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آیا تو روبی اپنی زندگی کی نئی حقیقت کا ادراک ہوا۔ دروازہ کھلا اور ایک اندھیر عمر ملازمہ جس کا نام بخت اور تھا، ناشتے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ بی بی، ناشتہ کر لیں، چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو تیار ہو کر نیچے آنا ہے، بختیار نے نرمی سے کہا۔ روبی نے ٹرے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے یہاں سے جانا ہے، بختیار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بی بی، اس محل سے راستہ صرف باہر کی طرف جاتا ہے، واپسی کا نہیں۔ حیدر صاحب کا مزاج بڑا سخت ہے، ان کی بات مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ روبی کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ عافیت؟ جس شخص نے مجھے شیر کے آگے ڈالنے کی دھمکی دی ہو، اس کے سامنے سر جھکا دوں؟ وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتے تھے، بختیار نے سرگوشی میں کہا۔ شیر کا پنجرہ تو بس ایک ڈرامہ تھا آپ کو ڈرانے کے لیے۔ حیدر صاحب شکاری ضرور ہیں لیکن وہ معصوموں کا خون نہیں بہاتے۔ جب روبی نیچے پہنچی تو محل کے وسط دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ ہر طرف قیمتی فانوس، مہنگے پینٹنگز اور ریشمی پردے تھے۔ حیدر علی ایک طویل ڈائننگ ٹیبل کے سرے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ روبی کے قدموں کی چھاپ سن کر اس نے اخبار نیچے رکھا۔ آج وہ سفید کرتے شلوار میں تھا، جس میں اس کی شخصیت کی سختی کچھ کم لگ رہی تھی، مگر آنکھوں کی تیزی وہی تھی۔ بیٹھو، اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ روبی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ ساری میز الٹ دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ فی الحال وہ بے بس ہے۔ آج تمہاری تائی جان کا فون آیا تھا، حیدر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ روبی کا ہاتھ کانپا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ پوچھ رہی تھی کہ سودا پورا ہوا یا نہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ روبی اب حیدر علی کی بیوی ہے، اب ان کا اس گھر میں یا تم پر کوئی حق نہیں۔ روبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، حیدر نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ جس نے تمہیں درندے کے آگے پھینک دیا وہ تمہاری خیریت کیوں پوچھے گی؟ روبی، حقیقت کو تسلیم کرو، تمہاری فیملی نے تمہیں بھیج دیا ہے، اب تمہارا سب کچھ میں ہوں، آپ میرے کچھ نہیں ہیں۔ روبی چلائی، آپ ایک اغوا کار ہیں۔ حیدر نے اپنا رخ بدلا اور میز پر جھک کر اسے دیکھا۔ اغوا کار وہ ہوتا ہے جو تعاون مانگتا ہے، میں نے تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ آج شام تیار رہنا، تمہارے سابقہ گھر والے آ رہے ہیں، میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کو انہوں نے کچرا سمجھ کر پھینکا تھا وہ اب اس محل کی ملکہ ہے۔ رات کے وقت محل کی روشنی مزید تیز کر دی گئی۔ روبی کو بختیار نے زبردستی ایک مہنگا ریشمی لباس پہنایا اور بھاری زیورات سے لادا دیا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر روبی کو لگا جیسے وہ کوئی سجی لاش ہو۔ جب تائی جان اور تایا جی محل میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں یہاں کی شان و شوکت دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صبا جو اب آزاد تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ حیدر علی نے ان کا استقبال کسی فاتح کی طرح کیا۔ آئیے، زبیدہ بیگم اپنی بھتیجی سے ملی جو اب میری شریک حیات ہے۔ تائی جان نے جب روبی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر شرمندگی کی بجائے حسرت کے تاثرات آ گئے۔ ماشاء اللہ، روبی تو یہاں راج کر رہی ہے۔ ہمیں تو فکر تھی کہ نہ جانے حیدر صاحب کیا کریں گے۔ روبی کا جی چاہا کہ وہ تائی جان کا گلا دبا دے۔ فکر تھی؟ تائی جان، آپ نے تو مجھے موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ اگر حیدر صاحب سچ میں درندے ہوتے تو آج آپ میری لاش لینے آتی، مبارکباد دینے نہیں۔
تائی جی نے نظریں جھکا لیں، لیکن تائی جان بولتی رہیں، بیٹا مجبوری تھی، صبا میری اکلوتی بیٹی تھی، میں کیا کرتی؟ حیدر علی جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اچانک بول پڑا، مجبوری ختم ہو چکی ہے، اب روبی میری بیگم ہے اور میری بیگم کو دکھ پہنچانے والے کا انجام میں اچھا نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ حیدر علی کے ان الفاظ نے کمرے میں موجود ہر شخص کو زدہ کر دیا تھا۔ تائی جان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، جبکہ تایا جی اپنی نظریں جوتوں کی نوک سے ہٹانے کے قابل نہ رہے۔ حیدر نے روبی کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، جو بظاہر ایک حفاظتی حصار تھا، لیکن روبی کو یہ محسوس کسی لوہے کی زنجیروں کی طرح محسوس ہوا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ضیافت کا ذائقہ آپ کی زبان پر کڑوا ہی رہے گا۔ حیدر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں رخصت کا اشارہ کیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو روبی نے جھٹکے سے اپنے کندھے چھڑوایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نمی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روبی نے چلا کر کہا۔ حیدر نے سکون سے اپنی گھڑی کی پٹی درست کی۔ ڈرامہ؟ میں نے تو بس تمہیں تمہاری اوقات دکھائی ہے روبی، کہ تم جن کے لیے رو رہی تھی وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ میری اوقات دکھانے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ روبی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے قدموں کی زنجیر بن رہا تھا۔ فوراً تیسری سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا۔ آہ! روبی کی چیخ نکلتی رہ گئی، کیونکہ وہ زمین پر گرنے کے بجائے حیدر علی کی مضبوط بازوؤں میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھام گیا۔ روبی کی تیز چلتی سانسیں حیدر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ حیدر کی گہری سی آنکھیں روبی کے چہرے پر جم گئیں، جہاں اس کا قاتل بہک کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہا تھا۔ تمہاری زبان جتنی تیز ہے، قدم اتنے ہی لڑکھڑاتے ہیں، حیدر نے شرارت سے سرگوشی کی۔ روبی نے ہڑبڑا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ اچھا؟ حیدر نے اسے ایک دم چھوڑا تو روبی دوبارہ لڑکھڑائی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ حیدر نے اسے دوبارہ تھام لیا، لیکن اس بار اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی ہنسی تھی۔ حیدر علی کی بیوی بننے کا مطلب ہے کہ اب تمہیں گرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم گرو گی تو میرا نام بھی ساتھ گرے گا۔ اس نے روبی کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور خود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگلی صبح روبی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قید خانے میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے گی۔ اس نے بختاور سے کچن کا راستہ پوچھا اور وہاں پہنچ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر خود کو مصروف رکھے۔ وہ ابھی پیاز کاٹ ہی رہی تھی کہ حیدر علی کچن میں داخل ہوا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا، شاید ابھی بھی ورک آؤٹ کر کے آیا تھا۔ روبی کو پیاز کاٹتے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ دکھ نہیں رہا پیاز کاٹ رہی ہوں، روبی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، جو پیاز کی تیزی سے سرخ ہو رہی تھی۔ حیدر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا زہر ملانے کا ارادہ ہے میرے کھانے میں؟ روبی نے غصے سے چھری میز پر پٹکی۔ آپ کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی زبان ہی کافی ہے۔ میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے چولہے پر رکھی چائے کی پتیلی دیکھی۔ چلو ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ دیکھو تو صحیح کہ روبی بیگم کے ہاتھ میں ذائقہ ہے یا صرف کڑواہٹ؟ روبی نے شرارتاً چائے میں چینی کی بجائے نمک کے 2 بڑے چمچ ڈال دیے۔ جب اس نے چائے حیدر کے سامنے رکھی تو وہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر ہنس رہی تھی۔ حیدر نے پہلا سپ لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے، لیکن پھر اس نے بڑے سکون سے پوری چائے پی لی۔ روبی حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیسی تھی؟ روبی نے بے تابی سے پوچھا۔ بہت اچھی، بالکل تمہاری طرح، تھوڑی نمکین اور بہت زیادہ حیران کن۔ حیدر نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے روبی کی آنکھوں میں جھانکا۔ روبی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حیدر کو پتہ چل چکا تھا، لیکن اس نے اسے شرمندہ کرنے کے بجائے الٹا روبی کو ہی الجھا دیا تھا۔ رات کو جب پورا محل سو رہا تھا، روبی کو پیاس لگی۔ وہ پانی لینے نیچے آئی تو اسے حیدر کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ دبے قدموں وہاں پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ حیدر کسی پرانی تصویر کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ تم دیکھ رہی ہو نا، میں نے اسے بچا لیا ہے۔ میں اسے وہ سب نہیں سہنے دوں گا جو تم نے سہا۔ روبی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کون تھی؟ کیا حیدر کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا؟ تجسس سے اس نے مجبور کیا اور وہ مزید آگے بڑھی، لیکن اچانک اس کا ہاتھ ایک گلدان سے ٹکرایا گیا۔ ٹھا! گلدان ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے کمرے کی بتی بند ہو گئی۔ پورے کوریڈور میں اندھیرا چھا گیا۔ روبی خوف سے وہیں جم گئی۔
اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کون ہے؟ روبی کی آواز لرز رہی تھی۔ ایک گرم ہاتھ اس کے منہ دبوچ دیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ روبی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے لگا کہ شاید وہی شیر پنجرے سے آزاد ہو کر آ گئے۔ جاسوسی کرنا اچھی عادت نہیں ہے مسز حیدر علی۔ حیدر کی بھاری آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ حیدر نے اپنا ہاتھ ہٹایا لیکن وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ روبی کو اپنی پشت دیوار سے لگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو بس پانی پینے آئی تھی، روبی نے ہکلا کر کہا۔ حیدر نے اندھیرے میں ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کے اندر لے گیا۔ اس نے ایک دراز کھولی اور وہی چٹھی نکالی جو روبی نے پہلے پڑھی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا؟ حیدر نے لیٹر جلایا۔ اس کی روشنی میں حیدر کا چہرہ کسی ویلن جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی طلب تھی۔ کیونکہ یہ محل ایک قید خانہ ہے روبی، اور میں اس کا قیدی نمبر 1 ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں لا کر شاید تمہاری زندگی بچا لی ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک نیا طوفان کھڑا کر لیا ہے۔ روبی نے دیکھا کہ حیدر کے ہاتھ پر ایک پرانا نشان تھا، جیسے کسی نے اسے جلایا ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے ساختہ حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حیدر نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ سوالات کے جواب نہ ملے تو بہتر ہے۔ اب جاؤ اور سو جاؤ۔ کل ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سب سے الگ نظر آؤ۔ اگلی شام حیدر علی روبی کو شہر کی ایک بڑی پارٹی میں لے گیا۔ روبی نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں اس کی رنگت کے کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ حیدر بھی سیاہ سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ پارٹی میں ہر کوئی حیدر علی اور اس کی خوبصورت بیوی کے چرچے کر رہا تھا، لیکن روبی کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک لمبا نقاب پوش آدمی بار بار ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حیدر ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوا تو وہی آدمی روبی کے قریب آیا۔ بہت جلدی بھول گئی روبی، یہ محل تمہارے نصیب نہیں ہے، اس نے سرگوشی کی۔ روبی کا سانس رک گیا۔ تم کون ہو؟ میں وہی ہوں جو حیدر علی کا ماضی جانتا ہے۔ اسے کہو کہ وہ فائل واپس کر دے، ورنہ اس بار وہ تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ وہ شخص یہ کہہ کر بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ روبی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اسے لگا کہ وہ کسی بڑی سازش کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ حیدر کو ڈھونڈنے کے لیے مڑی، لیکن حیدر وہاں نہیں تھا۔ اچانک ہاتھ کے لائٹس بند ہو گئے اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حیدر! روبی چلائی۔ اندھیرے میں اسے کسی نے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ روبی نے سمجھا کہ وہی نقاب پوش ہے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن ایک مانوس خوشبو نے اسے خاموش کر دیا۔ چپ! میں یہاں ہوں۔ حیدر نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ گھبراؤ مت، یہ صرف ایک وارننگ ہے۔ حیدر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا۔ گارڈز نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حیدر نے ڈرائیور کو تیزی سے چلنے کا حکم دیا۔ حیدر! وہ آدمی! وہ کوئی فائل مانگ رہا تھا۔ روبی نے روتے ہوئے بتایا۔ حیدر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے روبی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ روبی! میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری ملکیت ہو، اب چاہے وہ فائل ہو یا میری جان، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے روبی کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ رومانی سے زیادہ ایک وعدہ تھا، حفاظت کا وعدہ۔ روبی نے حیدر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس درندے کے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے جو صرف اسے بچانے کے لیے اس حد تک گیا تھا۔ لیکن وہ فائل کیا تھی؟ وہ حیدر کا ماضی کیا تھا؟ یہ ابھی ایک ایسا معاملہ تھا جس کی گرہیں کھلنا باقی تھی۔ جیسے ہی گاڑی محل کے گیٹ میں داخل ہوئی، روبی نے دیکھا کہ شیر کا پنجرہ خالی تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ حیدر! شیر کہاں گیا؟ حیدر نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر پراسرار انداز میں مسکرایا۔ شکاری جب خود خطرے میں ہو روبی، تو وہ شکاری جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ محل کے بڑے ہال میں سناٹا تھا۔ روبی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لائبریری کے اس خفیہ دروازے کی طرف لے گیا جس کے پیچھے اس کے ماضی کے تمام راز دفن تھے۔ حیدر! شیر باہر ہے اور آپ مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ روبی نے ڈرتے ہوئے اس کی قمیض کا پلہ پکڑ لیا۔ حیدر اچانک رکا اور مڑ کر روبی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ صفاقی نہیں بلکہ ایک شوخ شرارت تھی۔ روبی بیگم، وہ شیر نہیں ہے، وہ سامبا ہے، میرا پالتو کتا۔ بس سائز میں تھوڑا بڑا ہے اور اس کی آواز بھاری ہے، اس لیے تائی جان جیسے ڈرپوک لوگوں کو وہ ببر شیر لگا۔
روبی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ کتا تھا؟ آپ نے مجھے اتنے دن ایک کتے سے ڈرایا؟ اس نے غصے سے حیدر کا بازو پر مکہ مارا۔ حیدر ہنسنے لگا، ایسی بے ساختہ ہنسی جس نے روبی کا غصہ ایک پل میں ختم کر دیا۔ تم ڈرتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، اسی لیے میں نے سچ نہیں بتایا۔ اسی لمحے حیدر نے وہ فائل نکالی جو وہ نقاب پوش مانگ رہا تھا۔ اس نے وہ فائل روبی کے ہاتھ میں تھما دی۔ روبی نے اسے کھولا تو اس میں کسی دشمن کے کاغذات نہیں بلکہ روبی کے نام پر اس محل اور حیدر کی تمام جائیداد کے قانونی دستاویز تھے۔ یہ کیا ہے؟ روبی نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ حیدر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جس دن تائجہ نے تمہیں میرے قدموں میں پھینکا تھا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی عزت دوں گا، کہ تمہارے اپنوں کی آنکھیں چندی آ جائیں۔ وہ نقاب پوش میرا ہی ایک گارڈ تھا، میں بس یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ روبی کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ آپ بہت برے ہیں حیدر علی، آپ نے میرا دل توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب اسے جوڑنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ حیدر نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے ہاتھ پر ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ روبی، میں نے زندگی بھر صرف نفرت دیکھی تھی، لیکن تم نے اس محل میں آ کر مجھے جینا سکھا دیا۔ کیا تم اس ادھورے درندے کی مکمل محبت بننا پسند کرو گی؟ روبی نے شرما کر اپنا سر حیدر کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ درندے نہیں، اب تو میری ضدی شوہر ہیں۔ اچانک سانبا کتا کمرے میں بھاگتا ہوا آیا اور روبی کے لہنگے کو منہ میں دبا کر کھینچنے لگا۔ حیدر، اسے روکیں، یہ میرا جوڑا خراب کر رہا ہے۔ روبی ہنستے ہوئے چلائی۔ سانبا، ممی کو تنگ مت کرو۔ حیدر نے اسے ڈانٹا تو کتے نے معصومیت سے دم ہلائی۔ محل کی روشنی آج سچ مچ خوشی سے دمک رہی تھی۔ حیدر نے روبی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب وہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی قید نہیں تھی۔ وہ محل جو کبھی روبی کو ایک پنجرہ لگتا تھا، اب اس کی محبت کا گھر بن چکا تھا۔ حیدر، روبی نے سرگوشی کی، جی آئندہ اگر آپ نے مجھے کسی جانور سے ڈرایا تو میں سچ مچ آپ کو شیر کے پنجرے میں بند کر دوں گی۔ حیدر نے زوردار قہقہ لگایا، روبی کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کر دی۔ رات کے اس پہر چاند کی روشنی میں دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جہاں صرف پیار، شرارت اور سکون تھا۔ ختم شد۔